الا تنصروہ، اگر تم نے اس نبی کی مدد نہ کی اور اس دین کی مدد نہ کی تو اللہ مدد کرے گا. نہ نبی تمہارے محتاج ہیں نہ دین تمہارا محتاج ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کی مدد کی جب کافروں کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، یعنی ایک صدیق اکبر دوسرے حضور تھے. اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے بستر پر سو، میری چادر اوڑھ لو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. حضرت علی کہتے ہیں باہر دشمن تلوار لے کر کھڑے تھے. کبھی امکان یہ تھا کہ وہ آتے اور حضور کو سمجھ کر حملہ کر دیتے، کیونکہ وہ تو چادر اوڑھ کے سوئے تھے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ہر رات میں تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تکلیف پہنچے گی کہ نہیں، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اس رات میں چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر جس سکون سے سویا، وہ تو رات بڑی مبارک تھی. پھر اس کے بعد حضرت علی نے ہجرت کی، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور گئے اور غار سور کے اندر آپ داخل ہوئے. جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے غار کے کنارے ایک درخت پیدا کیا، اور اس درخت کی شاخیں ایسی پیدا ہوئیں کہ وہ غار کے اوپر جھک گئیں. اب اگر کسی کو غار کے اندر جانا ہے تو شاخ اس کو ہٹانی پڑے گی. ان شاخوں پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دیے، اس پہ بیٹھ گئی، اور مکڑی نے جالا بنا. اس واقعے میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالی حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے. تم دین اسلام کا کام نہیں کرو گے تو مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے، اللہ نے اپنے نبی کی اس سے مدد فرمائی. اللہ جس سے چاہے مدد لے لے، جسے مدد کی توفیق دے. کافر اتنا اوپر چڑھے، ہزاروں فٹ اوپر. جب اتنا اوپر چڑھ گئے تو اب اندر جھانکنے میں دیر کتنی لگتی ہے. تو وہ جھانکنے والے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اگر اندر جھانکیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے. تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو فکر نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت صدیق اکبر کو سکون مل گیا. یہ آیت کریمہ کو اگر یاد رکھ لیں، اور کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے فکر مند ہے یا کسی اور کی وجہ سے فکر مند ہے، غمگین ہے، تو آپ کہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اس جملے کی تاثیر یہ ہے اس آیت کی کہ اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کی فکریں دور ہو جاتی. اب وہ جھانکنے والے تھے کہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، اس لیے کہ یہ درخت تو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا بیان کرتے ہیں، اور کبوتر کا گھونسلہ اور مکڑی کا جالا یہ تو 50 سال 60 سال پرانا ہے، چلو چلو نیچے اترو. تو وہ نیچے اتر گئے اور انہیں جھانکنے کا موقع نہیں ملا. جب اللہ حفاظت فرمائے تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر اس غار میں گئے کیسے؟ تو جانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. حضور سے عرض کی آپ باہر جلوہ فروز رہیں، میں جاتا ہوں تاکہ سانپ ہو، بچھو ہو، درندہ ہو، شیر ہو تو مجھ پہ حملہ کرے. حضور پر میری جان قربان. اندر گئے تو وہاں سوراخ تھے.
ہر سوراخ میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا. بعض سوراخ اتنے بڑے تھے کہ آپ نے ہاتھ ڈالا تو بازو تک چلا گیا, پھر آپ نے اس میں پاؤں ڈالا تو پاؤں رانوں تک چلا گیا. اب بتائیے ایسے سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالنا, پاؤں ڈالنا, اپنی جان کو فدا کرنا ہے کہ اگر سانپ ہوگا, بچھو ہوگا تو جان جائے گی, آپ نے پرواہ نہیں کی. پھر آپ نے کپڑے کے جو ٹکڑے تھے اس کے ذریعے سوراخ بند کیے, ایک سوراخ باقی رہ گیا, کپڑے ختم ہو گئے, تو آپ اس پر بیٹھ گئے اس جگہ پر اور اس سوراخ پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور حضور سے عرض کی آپ تشریف لائیں. کیا شان صدیق اکبر کی کہ حضور نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور حضور آرام فرمانے لگے. تو سانپ نے جب اس نے دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہیں, یہاں اسے نرمی محسوس ہوئی, تو پہلے تو اس نے اپنا سر ملا کافی کہ مجھے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے نکلنے دو. حضرت صدیق اکبر نے جب ہٹایا نہیں تو اس نے آپ کو ڈس لیا, آپ کو تکلیف ہوئی, زہر پھیل گیا. تو تکلیف جب برداشت نہ ہوئی, آنکھوں سے آنسو گرے, تو حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے. تو حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک اس انگوٹھے پہ لگا دیا, تو الحمدللہ اس لعاب دہن مبارک کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا. میرے استاد محترم امیر المجاہدین فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ پہنچا غار سور میں تو بہت رویا. میں ایسے وقت میں پہنچا کہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں میں دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رویا, پھر میں نے اپنا چہرہ ملا دیواروں سے, ہاتھ ملے, سینہ ملا کہ کہیں تو حضور کے دستے مبارک لگے ہوں گے. پھر کہتے ہیں میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا, اور قصیدہ بردہ شریف کی وہ فصل جس میں غار سور کا ذکر ہے بار بار پڑھا. اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی ایسی مقبول حاضری نصیب فرما.